جوان ساتھیوں، بزرگوں، آپ کی قربانی وہ یاد رکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ کی نیند اور آپ کی نیند سے بیدار ہونا، آپ کا گرم گرم بستروں کا انتظار کرنا، اور پھر ایک آپ ہے کہ ان گرم گرم بستروں کی قربانیوں کو ڈال کر کے، قربانی دے کر کے، ان بستروں کو بس ایک پشت ڈال کر کے آپ نے کہا کہ مدرسہ حضرت ناظم اعلیٰ قاری معتصم قاری عبد الماجد اگر ہمیں بلا رہے ہیں تو ہم آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ انہوں نے آپ کو آواز دی، میں نے آپ کو آواز دی، میری آواز تو آپ کی آواز یہ صرف آج کی آواز ہے۔ یہ ناظم اعلیٰ مدرسہ حضرت کے منتظمین حضرات مہینوں پہلے آپ کے گھر گھر جا کر کے بتاتے آئے ہیں کہ انشاءاللہ اس وقت میں، اس تاریخ میں جلسے کا انعقاد ہوگا۔ قربان جاؤں آپ کی قربانیوں پر، قربان جاؤں دریا پور کے رہنے والے نوجوانوں پر، قربان جاؤں دریا پور کے رہنے والے بزرگوں پر کہ انہوں نے اپنے گرم گرم بستروں کا، وہ بالکل گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے یہاں پنڈال میں تشریف لائے۔ نوجوانوں، آپ ہی کے بارے میں بلکہ آپ ہی کو مبارکباد دینا وہ چاہتا ہوں، جسارت کرتا ہوں، اور بلکہ شروع سے دے رہا ہوں اور انشاءاللہ اخیر تک دیتا رہوں گا، چونکہ اس پنڈال کی کامیابی، اس جلسے کی کامیابی وہ آپ کی کامیابی ہے، اس گاؤں کی تعریف وہ آپ کی تعریف ہے۔ اس گاؤں کو اگر جانا جاتا ہے تو نوجوانوں کی وجہ سے، اس گاؤں کو اگر سمجھا جاتا ہے تو آپ کی وجہ سے، یہ علماء اگر یہاں موجود ہیں تو آپ کی وجہ سے، یہ ٹینٹ اگر لگایا گیا آپ کی وجہ سے، یہ مدرسہ اگر قائم کیا گیا آپ کی وجہ سے، یہ میٹ اگر بچھائی گئی آپ کی وجہ سے، یہ اسٹیج اگر سجایا گیا آپ کی وجہ سے، تمام طرح کے آلات، تمام طرح کے اسباب اگر اختیار کیے گئے تو آپ کی وجہ سے۔ ہاں نوجوان ساتھیوں، آپ مبارکبادی کے لائق ہیں، اور میں ہزار ہاں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بار آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نوجوانوں، چونکہ مغربات میں افسوس کر رہا تھا کہ پچھلے سال تو نوجوانوں نے بات کو مانا تھا، آج کہاں چلے گئے، لیکن اس وقت جب تھوڑا وقت رہا اور میں نے دیکھا کہ کچا کچ نوجوانوں کی لائن لگنی شروع ہو گئی، میرے دل میں خیال آیا کاش کہ ان نوجوانوں کو کام تھا، یہ نوجوان اپنے کام میں مشغول تھے اور میں غلط فہمی کا شکار تھا۔ نوجوانوں، آپ نے میری غلط فہمی کو دور کیا اور آج پھر آپ نے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ جو ہم پچھلے سال تھے وہی آج ہم ہیں، کہ ہم دریا پور سے پچھلے سال بھی تعلق رکھتے تھے، آج بھی اس سال بھی دریا پور سے تعلق رکھتے ہیں۔ نوجوانوں، آج آپ نے میرے دل کو جھنجھوڑا، میرے دماغ کو صاف کیا اور غلط فہمی کا ازالہ کیا۔ نوجوانوں، آپ مبارکبادی کے لائق ہیں اور آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں، آپ سب قابل مبارکباد ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضرت قاری محمد مہتاب صاحب دامت برکاتہ العالیہ امانت اللہ ثانی جو سہارنپور کی سرزمین سے آپ کی محبت میں وہ تشریف لائے، انہوں نے ان کے سامنے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ دریا پور کے رہنے والا نوجوان وہ یقین جانے علماء سے محبت کرتا ہے۔ نوجوانوں، آپ کی تعریفیں، بہت ساری تعریفیں ان علماء کے سامنے کر رکھی ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، مغرب کے بعد یہ میدان خالی پڑا ہوا تھا، مغرب کے بعد یہ پنڈال خالی پڑا ہوا تھا، لیکن اب اس وقت مجھے خوشی کا عالم ہے، میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں کہ آپ نے دریا پور کے دریا دل نوجوانوں نے مجھے بتایا کہ تجھے غلط فہمی ہے، کہیں تجھے غلط فہمی نہ ہو، ہم انشاءاللہ اپنے کام کو چھوڑ کر کے ضرور تشریف لائیں گے۔ آپ نے میری بات کو مانا، علماء کی محبت کو برقرار رکھا، اپنی تعریف کو برقرار رکھا اور بالکل اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے یا اپنے کام کو ختم کر کے وہ پنڈال میں تشریف لائے۔ اے نوجوانوں، تمہیں کیسے مبارکباد پیش کروں، اے نوجوانوں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں، اے بزرگوں تمہارا ذکر کیسے کروں۔ ہاں نوجوانوں، صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ جب میں یہاں موجود تھا مجھے افسوس تھا، اس وقت موجود ہوں تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں، چونکہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ کو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔
نوجوان ساتھیوں، آپ نے بات کو مانا اور میری بات کی لحاظ رکھی، علماء کی آمد کی لحاظ رکھی، اور آپ نے بات مان کر کے پنڈال کو بھرنا شروع کر دیا۔ انشاءاللہ وقت گزرتا جائے گا، مجھے امید ہے کہ جیسے آپ یہاں موجود ہیں، چند لمحات کے بعد وہ نوجوان جو آپ کے بھائی ہیں، وہ نوجوان جو آپ کے گاؤں دریا پور سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی گھروں میں موجود ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ پنڈال کے اندر موجود ہوں گے، ادب کے ساتھ کہ جہاں آپ نے بہت ساری باتوں کو مانا، جہاں آپ نے ہمارا لحاظ رکھا، جہاں آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کی بات کو مانا، جہاں آپ نے اپنے علماء کی قربانیوں کو سمجھا، جہاں آپ نے اپنے علماء کی محنتوں کو سمجھا، جہاں آپ نے اپنے علماء کی بات کو مانا، ایک بات اور ایک شرط اور ایک بات، ایک ریکویسٹ، ایک درخواست آپ سے یہ ہے، ایک عرضی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان ساتھیوں، مجھے آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ نوجوانوں، آپ میری امیدوں پر، ان کی امیدوں پر، منتظمین حضرات کی امیدوں پر پانی نہ پھیرنا، بلکہ بالکل ٹھیک اسی طرح سے ہماری امیدوں پر کھڑا کر کے دکھانا ہے کہ ہاں جو تو کہے گا ہم وہ کریں گے، جو علماء کہیں گے ہم وہ کریں گے، بات کو مانیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لیں اور مجھ سے وعدہ کر لیں کہ ہاں ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب اٹھاؤ انشاءاللہ، سب عمل کریں گے، کہو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ہاتھ دو چار اٹھائے ہوئے، ایسا نہ کرو خدا کے واسطے، ہاتھ بھی اٹھاؤ، آواز بھی بلند کرو کہ انشاءاللہ عمل کریں گے، کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ۔ زوردار نعرہ تکبیر بلند کریں اور پھر انشاءاللہ ہماری اس محفل کا باضابطہ طریقے سے وہ آغاز ہوا تھا، انشاءاللہ وہ سلسلہ باضابطہ